بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف موضوعات پر ہم بات کرتے رہتے ہیں اور درمیان میں کچھ وقت گزر گیا آپ سے رابطہ ہوئے، لیکن انشاءاللہ یہ رابطہ جڑا رہے گا. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے رانا عبدالشکور خان صاحب. السلام علیکم. آپ کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں رانا صاحب، آپ کے بھی علم میں ہے، پیٹرول بڑھ گیا، مہنگائی ہو گئی، عوام تنگ ہے، عوام پریشان ہے. یہ ہونے کیا جا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اس مہنگائی میں عوام کہاں جائیں؟ دیکھیں بخاری صاحب، بات یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے نا، یہ غیر متوقع نہیں ہے، اور مہنگائی ابھی اور ہوگی. یہ ایک ایسا سیلاب آ رہا ہے مہنگائی کا کہ ہم حیران ہیں کہ یہاں کے جو عام لوگ ہیں وہ کس طرح گزارا کریں گے. ایک مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں ان کا گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. بالکل صحیح. یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ مہنگائی دو وجہ سے ہے. ملک ایک اس وقت انرجی کرائسس میں ہے، اور دوسرا ملک اس وقت فوڈ کرائسس میں. لیکن کیونکہ اب تیل کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں، تیل کا ایشو ہے اس وقت، گیس کا ایشو ہے اور بجلی کا ایشو ہے، اس لیے ہم بات آج اپنی صرف انرجی تک محدود کرتے ہیں. دیکھیں انرجی کرائسس جو اس وقت ملک میں ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج کل وہ ٹرینڈ چل رہا ہے بڑا اس پر ٹویٹر پر کہ وہ کون ہے. جی تو ہمارے لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس انرجی کرائسس کے ذمہ دار کون ہے. بالکل صحیح. وہ کون ہے جس نے اس ملک میں انرجی کرائسس کی بنیاد رکھی ہے؟ تو اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل بات ہے. دیکھیں جن لوگوں نے کوئی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ سے ہر آدمی تقریباً یہ مانتا ہے اس وقت کہ ایوب خان کا جو دور تھا وہ ملک کی اقتصادی لحاظ سے، صنعتی لحاظ سے، صنعتی ترقی کے لحاظ سے وہ ایک بہتر دور تھا. اس پر تقریباً تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ ایوب خان کے دور میں جتنی صنعت نے ترقی کی، جتنی انڈسٹری نے ترقی کی، اور جو لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ تھا، لوگوں کی جو ذرائع آمدن تھی، وہ بہت بہتر تھے. پاکستان ایک خوشحال ملک تھا. پاکستان کو بلکہ کوریا وغیرہ فالو کرتے تھے، یہاں ہمارے سے وہ کوئی چیزیں لے کے گئے تھے. اس وقت پاکستان اس لیول پر، یہ 60 کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس وقت کیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان خوشحال تھا؟ صرف یہ تھا کہ اس دور میں ہماری بجلی سستی ترین بجلی تھی اس خطے کی. ہم بجلی پانی سے پیدا کرتے تھے. ہم کوئی بجلی بھی جو تھی اس وقت امپورٹڈ آئل سے، تیل سے یا تھرمل سے، فرنس آئل سے پیدا نہیں کرتے تھے. کہیں کوئی ہنگامی طور پر کوئی جنریٹر لگا ہو یا چھوٹا موٹا تو وہ علیحدہ بات ہے، لیکن مین جو سپلائی تھی وہ پانی کی بجلی کی. ایوب خان کے دور میں ڈیم مکمل ہو چکے تھے. اس کے بعد تو ڈیم بننے بند ہو گئے نا. اس کے بعد تو پھر باتیں رہ گی یا نعرے رہ گئے ڈیم کے. اس کے بعد ڈیم بنے ہی نہیں، وہ تو فائلوں میں پڑے رہے. یہ تو اب آ کے یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں آ کے ان ڈیموں پر جو ہے نا یہ کام شروع ہوا. اس سے پہلے تو نعرے بازی ہو رہی تھی. بہرحال وہ ایک نعرے شروع. وہ پن بجلی سستی بجلی تھی جس کی بنیاد پر اس ملک میں انڈسٹری قائم ہوئی، یہ ملک آگے ترقی کرے گا. اس کے بعد ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے پہلی دفعہ اس ملک میں تیل پر بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی اور تیل پر بجلی پیدا کرنے کی بنیاد رکھی اور پانی کی بجلی پیدا کرنے کو بند کر دیا. وہ کون تھے؟ یہ اصل میں کوشچن ہے. یہ اصل میں کوشچن سوال یہ ہے کہ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ ہم اس کے آپ کی اس بات کو انڈوز کرتے ہوئے میں اس سوال کا جواب جو آپ نے دے دیا، اب میں اپنے ویورز سے یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ وہ کون تھے. اب آپ بتا دیں کہ وہ کون تھے اور ریسرچ کریں اور دیکھیں اس کے اوپر ضرور. دیکھیں اس میں کوئی یہ بڑی سمپل سی بات ہے. 70 کے بعد یہ کرائسس شروع ہوا.
70 سے پہلے ہمارے ملک میں انرجی کرائسس نہیں. بالکل ٹھیک. اور اصل کرائسس جو زیادہ خوفناک شروع ہوا ہے، یہ کرائسس یہ آ کے آپ 80s کے بعد ہوا ہے، 85 کے بعد ہوا تقریباً. تو یہ اس دور کے جو حکمران تھے جو گزشتہ 30 35 40 سالوں سے اس ملک میں حکمران ہیں، یہ وہ ذمہ دار ہے. بالکل. یہ آج جو اس ملک کی تباہی آ رہی ہے یہ وہ ذمہ دار ہے. دیکھیں آج آپ نے پانی کی بجلی پیدا کرنی کم کر دی. جہاں آپ کسی وقت میں جو تھا آپ کا انحصار جو 90% تھا یا 95% اس پر تھا، اب آپ آگے 30% پر. تو درمیان میں 60-70% آپ چلے گئے تیل پر، فرنس آئل پر، LNG پر اور گیس پر، جو آپ کی ہے ہی نہیں، جو آپ باہر سے منگوا رہے ہیں ڈومیسٹک پروڈکشن. اور یہ کیوں چلے گئے؟ اس میں ایک نقطہ ہے عام بندوں کو سمجھ لیا. آپ کہتے ہیں نا عام بندوں کو دراصل پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کون کیا واردات کر رہا ہے. دیکھیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جتنے آج کل یہ جو ٹینکر آ رہے ہیں، آئل لے کے آ رہے ہیں، LNG لے کے آ رہے ہیں، اور ان میں یہ ہزاروں ٹن ہوتے ہیں. یہ چھوٹا موٹا ٹینکر نہیں ہوتا جو بیری جہاز ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا ایک مطلب ہے کہ بیری بیڑا ہوتا ہے نا، جس میں تیل آتا ہے یا گیس آتی ہے. LNG بھی ان میں ہی آ رہی ہے آج کل. تو کیا خیال ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جو سودے ہو رہے ہیں وہ بغیر کمیشنوں کے ہو رہے ہیں؟ کیا اس ملک میں یہ رواج ہے کہ کوئی ٹھیکہ سرکاری، کوئی ڈیل سرکاری، کوئی پروکیورمنٹ سرکاری بغیر مطلب ہے کہ کمیشن کے، بغیر مفاد کے، یا بغیر اس میں کوئی گفٹ کے، یا بغیر اس میں کوئی گیم کے ڈیل کے ہو؟ شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوئے کہ جگہ ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن 99% تو اس ملک میں یہ نہیں. تو یہ جو اتنے بڑے پیمانے پر تیل خریدا جا رہا ہے، اور یہ جب شروع ہوا تھا اسی وقت سے اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں حکمرانوں کے. کرپشن کی بنیاد پر ملک کو اس جانب دھکیلا گیا، اور کرپشن کے علاوہ غیر ملکی طاقتوں کے ایجنڈے کی بنیاد پر اس جانب دھکیلا گیا. ہماری آزاد خارجہ پالیسی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس جانب گئے کہ ہم اپنی مرضی سے ہم اپنے ریسورسز ڈیولپ نہیں کر سکے. ہم اپنی مرضی سے اپنے جو ملک میں گیس جو تیل موجود تھا اسے دریافت نہیں کر سکے مکمل طور پر. آج بھی نہیں کر سکے. آج آپ کو کسی نظر آتا ہے ہنگامی طور پر گورنمنٹ نے کوئی گزشتہ 25-30 سال سے کسی گورنمنٹ نے کوئی کریش پروگرام شروع کیا کہ یار کچھ ہو جائے، ہم نے تیل نکالنا ہے اپنے ملک سے، تیل کے کنویں زیادہ سے زیادہ نکالنے ہیں، اس پر ریفائنری اپنی بنانی ہے تاکہ ہمارا انحصار بہت کم ہو، اور ہم نے بجلی جو ہے وہ پانی سے پیدا کرنی ہے، اور تیل صرف ہم نے اتنا ہی منگوانا ہے جس سے ہماری ٹرانسپورٹ وغیرہ چلے. بالکل ٹھیک. آپ کو کہیں کوئی ایمرجنسی نظر آئی؟ کہیں کوئی ایکشن پلان نظر آیا؟ کہیں کوئی آپ کا حکمران اس جانب بھاگ دوڑ کرتا ہوا، چیختا ہوا، یا عوام کو اعتماد میں لیتا ہوا محسوس ہوا؟ بالکل نہیں ہوا. وہ اس لیے نہیں ہوا، وہ پراورٹی نہیں تھی. پراورٹی تو یہ ہے کہ باہر سے تیل منگاؤ، اپنے کمیشن لو، اپنے خرچے پکڑو، اور غیر ملکی آقاؤں کو راضی کرو. تیل کن کا ہے؟ تیل کی بڑی بڑی کمپنیاں کن کی ہیں؟ کن طاقتوں کی؟ صحیح بات، بالکل بڑی طاقتوں کی. بالکل ٹھیک. تو یہ ہے اصل پرابلم. اور اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب دیکھیں نا، یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا کہ جی ملک پر اتنا گردشی قرضہ ہو گیا. سرکولر ڈیٹ ایک لفظ آتا ہے اکثر بات چیت میں، آپ گردشی قرضہ اتنا ہو گیا ہے. وہ کیا ہے گردشی قرضہ؟ وہ سرکولر ڈیٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے تیل منگایا یہ 1 کروڑ کا، اس کی بنائی آپ نے یہاں بجلی، تو بجلی جو آپ نے بنائی وہ اتنی مہنگی بنائی کہ آپ نے ان کارخانوں کو جو پیسے دینے ہیں
اور وہ تیل منگانے والوں کو جو پیسے دینے ہیں وہ بینک اتنی کاسٹلی بجلی کر رہی ہے کہ آپ جتنے میں بھی آپ وہ دیں وہ لوگوں کو ان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے. یعنی کہ ایک کارخانہ بجلی کا فرق میں آسانی کے لیے بتا رہا ہوں. ایک کارخانہ کہتا ہے جی میں نے 1 ارب روپے کی بجلی آپ کو دے دی ہے, یہ میری کاسٹ ہی آپ نے طے کی ہے مجھ سے, اور آپ نے 1 ارب روپے کی بجلی مجھے ڈالروں میں پے کرنی ہے. یہاں ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ملک کی کرنسی میں معاہدے نہیں کیے ہوئے. ہم نے وہ جو بجلی بنانے والے جو کارخانے ہیں وہ کن لوگوں کے ہیں ان پر لہذا کسی دن بات کریں گے کہ اصل میں کون مالک کون ہے, فرنٹ مین کون ہے, وہ کہانیاں کیا ہے. لیکن انہیں پیمنٹ دینی ہے اپنے ڈالروں میں, اور وہ مہنگی ترین بجلی ہمیں بیچ رہے ہیں. تو ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے پیسے نہیں, ان کی جیبیں بھرنے کے لیے ہم اپنا خون بیچ رہے ہیں اور انہیں دے رہے ہیں, پھر بھی ان کے کھاتے پورے نہیں ہو رہے. تو جو ان کا جو ڈیفیسٹ آ رہا ہے, جو کمی آ رہی ہے, تو اسے کہتے ہیں جی اتنا بڑھ گیا اتنا بڑھ گیا, سرکولر ڈیٹ اتنا گردشی کرنا. اچھا جی پچھلے مہینے تو آپ نے ہمیں 5 کروڑ ڈالر دینے تھے, اس مہینے جناب 5 کروڑ ڈالر اور آپ کے ذمہ چلیں گے 10 کروڑ ڈالر ہو. تو اب وہ کئی مطلب سینکڑوں ارب ڈالر ہمارے پر قرضہ چڑھ گیا ہے, وہ جو ہم نے اس قوم نے دینا ہے. یہ جو IMF جو کہتا ہے نا کہ جی آپ تیل مہنگا کریں, وہ اس لیے وہ کہتا ہے جی یہ قرضہ آپ نے ان کا دینا ہے, آپ نے ان کی گارنٹی دی ہوئی ہے قومی سطح پر, آپ ان کے پیسے دیں ورنہ بینک آپ کو بینکرپٹ کر دیں گے. تو ان پیسے دینے کے لیے پھر ہمارے حکمران کیا کرتے ہیں جی تیل بڑھا دو, جی لوگوں کا خون نچوڑ کے دو جی انہیں. تو یہ جو ان کو پیسے جا رہے ہیں وہ صرف ان کو نہیں جا رہے, ان میں کئیوں کے کمیشن ہے, کئیوں کے کھاتے ہیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, ہم بعد میں کریں. تو بڑا بالکل. تو یہ وہ ہے جو دن بدن شکنجہ ہمیں پڑتا چلا جائے گا, جس کی طرف جو ہے نا جی ہمارے سیاستدان لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے کہ حقائق کتنے خوفناک. سر یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے گزشتہ پرائم منسٹر عمران خان کے ایک سطح پہ روک لی گئی تھی, اب ایک دم سے پبلک پہ اتنا بڑا بوجھ 60 روپیہ پیٹرول کی قیمت ایک ہفتے کے اندر بڑھ گئی ہے. تو وہ کیسے اس کو مینج کر رہے تھے اور یہ کیوں نہیں مینج کر پائے اس قیمت میں؟ دیکھو جی عمران خان صاحب کے پاس ایک بات تو لوگوں کے سامنے ہے نا کہ اس بندے کا نہ ذاتی لالچ تھا نہ ذاتی خرچ تھا, اللہ تللے عمران خان کی حد تک نہیں تھے, اور نہ ہی جہاں تک ممکن ہوا اس نے کرنے دیے. آپ اندازہ لگا لیں گے کہ جو جس قسم کے کھانے اب شروع ہوئے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں, وہ تو 4 سال میں وہاں کوئی کھانا نہیں ہوا. کسی کو چائے کا کپ بھی مشکل, وہاں تو بڑی مشکل سے کسی کو چائے کا کپ ملتا. جی ایسا ہے. تو اب وہاں ڈھابے شروع ہو گئے. آپ دیکھیں نا, یہ آپ اندازہ لگائے, میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو بات بری لگے, کہ عمران خان بھی ترکی گیا تھا, شہباز شریف صاحب بھی ترکی گئے. جب عمران خان صاحب ترکی گئے ہیں تو قومی اخبارات میں کوئی اشتہار شائع ہوئے تھے, فرنٹ پیج پر آدھے پیج کے اشتہارات. بالکل. تو یہ اشتہارات ویسے ہی آ رہے ہیں, ان کے پیچھے پیسے ہیں. ان میڈیا گروپس کو جو ان کے چاہیے, میڈیا گروپ کو, ان اخبار والوں کو, ان کو یہ پیسے دے کے انہیں کرپٹ کرنے کی کوشش کی گئی. یعنی کہ آپ نے اس دورے پر ایک تو آپ لمبا چوڑا وفد لے گئے, عمران خان کا وفد دیکھ لیں اور ان کا وفد دیکھ لیں, وہاں ان کے اخراجات دیکھ لیں, عمران خان کے اخراجات دیکھ لیں. یہ تقریباً اب تک جو ہے یہ گورنمنٹ آئی ہے, جو اب تک اعداد و شمار آئے ہیں, یہ میڈیا میں بات رپورٹ ہو رہی ہے. کوئی کہہ رہا ہے 135 کروڑ روپے کے اشتہارات دے چکے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے 175 کروڑ روپے کے دے چکے ہیں. بہرحال اس کی اصل فکر تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جاری کر دے, ہمارے پاس تو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ کروڑوں میں ہے, 150 کروڑ ہے, یہ 200 کروڑ ہے. میڈیا پہ آپ کو پتا ہے پیڈ کانٹینٹ چل رہے ہیں, وہ اشتہار چل رہے ہیں. جی پیڈ کانٹینٹس. ہاں جی. تو یہ قومی خزانے کو یہ لوگ جو ہے نا جی اس بے دردی سے لوٹا گیا اس قومی خزانے کو. یہ وہی لوگ ہیں جو 30 35 40 سال سے اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ وہی حکمران ہے. عمران خان تو بیچ میں 3.5 4 سال تھا. اچھا یہ بھی عمران خان نے تو یہ کوشش کی
کہ میں ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوئے ہیں یہ آئی پی پی نے کہتے ہیں، یہ بجلی پیدا کرنے والے جو کارخانے، کہ ان کے جو کانٹریکٹ ہیں وہ میں نیگوشیٹ کروں، دوبارہ انہیں کو ریزنیبل لاؤں. لیکن وہ مافیا اتنے بڑے بڑے تھے. عمران خان کی تو حکومت ہی کلیئر کی تھی، اس کے ساتھ تو وہ اتحادی تھے، اتحادیوں کی حکومت ہی، اس حکومت میں اتنی جان ہی نہیں تھی کہ ان مافیا کے ساتھ ڈیل کر سکے. انہوں نے کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنی ریکوری بڑھا کے اس ریکوری میں سے کچھ پیسے جو ہے نا جی پیٹرول کی قیمت میں ڈال دیے لوگوں کو سبسڈی دینے کے لیے کہ لوگوں پہ بوجھ نہ پڑے. اور یہ لوگ تو سیاستدان تو اللہ معافی دے، یہ تو گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. ان کے نزدیک آج صبح کوئی چیز حلال ہے شام کو حرام ہو جائے گی. پہلے ان کے بیانات سن لیں. پہلے یہ 5 روپے یا 3 روپے تیل بڑھتا تھا تو یہ جناب کہتے تھے جی مر کے لوگوں کے چولہے بجھ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، کیا کیا ڈرامے جی ہمیں. اب یہ 30 روپے کے جب آ رہے ہیں، 60 روپے آپ نے چک دم تیل بڑھا دیا. مہنگائی کہاں چلے گی؟ یعنی کہ یہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کہاں چلے گی؟ لوگوں کی لیونگ کاسٹ کہاں چلے گی؟ لوگوں کی آمدنی وہی ہے، ملک کی آمدن بڑھی نہیں رہی. ملک میں تو بلکہ ایکسپورٹ کم ہو گئی ہے. ملک میں تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے. عمران خان کے جانے کے بعد ایکسپورٹ کم ہو. ہاں جی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا ہے ملک میں. تو اب جو سنجیدہ طبقات ہیں وہ پریشان ہو گئے ہیں کہ یہاں تو ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ کون سا یہاں مطلب ملزم ہے، کون سا یہاں شریف آدمی ہے. یہاں جنہیں مطلب ہے کہ ملزم کہا جاتا ہے وہ اگلے دن جو ہے وہ قرآن بن جاتے ہیں. تو وہ مطلب ہے کہ ہمارے تو کوئی معیار ہی نہیں رہ گیا کسی قسم کا. لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے وہ مجروح ہے. جہاں اس قسم کی صورت ہو کہ کوئی ادارے اپنا بہتر پرفارم نہ کر سکے، جہاں آپ یہ نہ تعین کر سکیں کہ یہ بھائی شریف آدمی ہے، یہ ملزم ہے، یہ نظام غلط ہے، یہ صحیح ہے، کئی سال آپ اس بات کا فیصلہ نہ کر سکتے، اس ملک کے نظام پر کون اعتبار کرے گا؟ سر ان کو لانے والے بھی اس بارے میں کوئی اپنا دیکھ رہے ہیں کیا کہ اس کو نظر ثانی کر رہے ہیں یا کیا؟ لیکن اس پر ہم آج کیونکہ مہنگائی کے بارے سے بات کر رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ہمارے یہاں نظام کیسا چل رہا ہے، کون کس طرح چلا رہا ہے. ہائیبریڈ قسم کا نظام ہے، اس پر ہم علیحدہ قسم بات کریں گے، وہ بات لمبی ہو جائے گی. میں مہنگائی پر میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب فارمر پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہ ایک ہی رٹ تھی ان کی، نہ تجربہ کار ہے نہ اہل ہے. اب تو سارے تجربہ کار اکٹھے ہو گئے ہیں نا. اب تو دیکھیں نا جی، اب تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ ان میں کوئی تجربہ کار نہیں ہے. تو 2-2.5-3 ماہ سے جو ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں، اب وہ تجربہ کار ٹیم کدھر گئی؟ اب وہ اپنی تمام ایکسپرٹیز کیوں نہیں دے رہی؟ مفتاح اسماعیل کنفیوز ہے اور واقعی کنفیوز ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا اسٹیٹمنٹ دے. یہ میری اپنی آبزرویشن ہے. اس بارے میں ذرا دیکھیں جی، وہ پروین شاکر کا وہ شعر ہے نا جی، اس کا ایک مصرع ہے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ان کا جو تجربہ ہے نا، ان کا تجربہ لوٹ پاٹ کا تجربہ ہے. یہ کرپشن ہے ورڈ. یہ جو ہمارے مطلب ہے کہ میجورٹی جو ہے نا جو ہمارے سیاستدانوں کی، انہیں اور کوئی کام آئے نہ آئے، انہوں نے یہ پتا ہے کہ ہم نے کھانچے کہاں سے لگانے، اب وہ لگاتے ہیں. لیکن آج ہم گزشتہ 30-40 سال سے ہم آگے گئے ہیں یا پیچھے گئے؟ بالکل پیچھے گئے. کون سا ادارہ ہے ہمارا جو آگے گیا ہے؟ کون سا ایسا ادارہ ہے جسے ہم برانڈ کے طور پر پیش کر دیں کہ یہ جناب کیا بات ہے، ہم نے اس پر بڑی ترقی کی. سول سیٹ میں بات کر رہا ہوں. تو وہ کون ہے ان کا ذمہ دار؟ یہی ہے نا جو 35-40 سال سے حکمران. اگر اس میں کوئی عمران خان نے غلط کیا ہے 2-3-4 سال تو اس کا بتا دیں کہ اس حد تک اس نے غلط کیا ہے، باقی ہم تو یہ ٹھیک کر گئے. تو یہ دراصل ڈی ٹریک کر دیا گیا ملک کو. ہمارا جو سفر ہے وہ صحیح سمت میں جاری نہیں ہے سر. تو یہ تو ایک دوسرے کا الزام تراشی ہے نا جی. میں سچ بڑا نیک ہوں، میں بڑا سچا ہوں، یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ بڑا بدکار ہے، یہ بڑا 2 نمبر ہے.
मैं बड़ा एक नंबर हूँ, मैं बड़ा स्वार्थी। ये तो पॉलिटिकल नौसरबाजी है, ये पॉलिटिकल बयानबाजी है। इन बयानबाजियों ने तो इस मुल्क को इस हद तक नौबत पर पहुंचा दिया कि लोग कंफ्यूज है, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हकायक आपने बताया नहीं। तो ये बातें ऐसी हैं जो हमारे आम जो हमारे भाई बहन हैं उन्हें जानबूझ के धोखे में रखा गया है कि हमारे मुल्क के असल मसाइल क्या हैं और किन लोगों ने पैदा कर दिया, उसका हल क्या है। देखें, अगर ये IPP ये जो बिजली बनाने के कारखाने, देखो ना, आप रात उन्होंने बिजली का रेट कर दिया 25 रुपए यूनिट। मुझे बताएं इस 24-25 रुपए यूनिट में कौन सी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है बैनुल अवी तौर पर। फर्क क्या है, ये गिलास है, ये गिलास इंडिया में बन रहा है 5 रुपए का और हमारे यहाँ ये बने 20 रुपए में, तो किस तरह आप कम्पीट करेंगे? बिल्कुल सही। देखिए, इतनी हैवी बिजली लोगों किस तरह बिल देंगे? लोग तो घरेलू इस्तेमाल का बिल नहीं दे सकेंगे, कमर्शियल तो इस्तेमाल बड़ी दूर की बात है। और ये बिजली बढ़ती जाएगी जब तक हमने इन IPP से अपनी जान नहीं छुड़ाई है। हमारे मुल्क में पानी के वाफर रिसोर्सेज मौजूद हैं, हम तो बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी बना के, जो सस्ती तरीन बिजली, जो मुफ्त बिजली होती है। लेकिन यह है कि हमारे पॉलिसी साजों ने, हमारे मेहरबानों ने, बजाय ये है कि हम उधर से खुद कफील होते बिजली के मामले में, हम बाहर से LNG मंगवा रहे हैं, बाहर से तेल मंगवा रहे हैं, महंगे हमने कारखाने लगा दिए, महंगे हमने डीलें कर ली। और ये जितने कारखाने लगे, एक भी 3.5-4 साल में इमरान खान ने तो किसी मतलब है कि थर्मल या LNG या गैस के बिजली बनाने के कारखाने को लाइसेंस नहीं दिया, ना बनाया। ये सारे कारखाने पहले के लगे हुए, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है पहले के हुए, उन लोगों के दौर में हुए जो आज हुक्मरान, तो शोर भी वही करते रहे, तो ये रोना धोना भी वही, तो यही तो चीज है ना। सर, ये महंगाई का जो यकदम इतना स्लो है, हमारे मुबस्सरीन जो है, हमारे दानिशवर, पिछले दौरे हुकूमत में थोड़ी सी महंगाई हो जाती थी तो आसमान सर पे उठा लेते थे, तो अब तो महंगाई एकदम इतना बड़ा फ्लो के लोगों की बर्दाश्त के बाहर है। मगर तमाम महंगाई कानून की तरफ से एक स्टेट, देखें मीडिया में जो लोग बैठाए गए या बैठे, इनका काम है कि आपने पब्लिक ओपिनियन बनाना है, लोगों की राय आमा पर असरअंदाज होना है। आप कभी उनकी तनख्वाहों पे क्या करते? ये जो आपके बड़े बड़े मीडिया एंकर्स हैं, इनकी तनख्वाहें मिलियन में, कोई 20 लाख ले रहा है, कोई 30 लाख ले रहा है, कोई 15 लाख ले रहा है, कोई 40-40 लाख पर भी है, 10 लाख से कम तो शायद ही किसी की तनख्वाह। तो इन्हें तनख्वाहें इतनी जो हैवी दी जा रही है, वो क्यों दी जा रही? बिल्कुल ठीक। इन्हें मतलब है कि आप मतलब है कि खाबे भी खिलाते हैं सरकारी तौर पर, इनकी अहमियत भी आपने दे दी है कि ये फोन करें तो अपने जाती काम भी निकलवा लेंगे। इनका काम है हुक्मरानों के ज़हन के मुताबिक लोगों के ज़हन बनाना, प्रोपेगेंडा करना, उस बात के पैसे लेते, हम उस बात के पैसे ले दिए जाते हैं। और ये तमाम लोग इस काम में ये हकायक पर बात नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मीडिया के जरिए लोगों को बेवकूफ बनाना। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर कभी बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से तरीकेकार इख्तियार किए जाते हैं और कितनी कितनी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा सर, इसमें अभी आप बात कर रहे हैं महंगाई की, हाँ, और वो इसलिए करते हैं कि वो जहां वो समझे कि लोगों में तालीम कम है, या लोग जज्बाती हैं, या इन लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, ये वहां ज्यादा ये सरकतबाजी होती है मीडिया। और सर इसमें आप ना थोड़ा अवाम को बेदार करने के लिए, अवाम में शऊर पैदा करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या समझते हैं कि अवाम का क्या होना चाहिए, अवाम क्या करे? अवाम के ये सोए में अवाम इकट्ठी हो के एक आवाज बने, एक मुतालबा करे, ये अपने इकट्ठे कौम बने, कौम बन के एक मुतालबा करे।
आप देखें ना, एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कि मैं लाहौर की बात नहीं करता, मैं किसी छोटे शहर की बात करता, छोटा शहर भी अगर इकट्ठे होके ये मुतालबा करे कि हमें ये चीज काबिल कबूल नहीं, तो उसकी आवाज को भी रद्द नहीं किया जा सकता। अब ये इतनी जो महंगाई अब हुई है, अगर कोई महंगाई पर बात ही ना करे, महंगाई के लिए कौम के मुख्तलिफ तरीके होते हैं पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड कराने। आप 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं। आप अपने घरों से आप बाहर निकल के आप कहेंगे कि हम इसे ये जुल्म हो रहा है हमारे साथ, नहीं होना चाहिए। जब तक पब्लिक प्रेशर डेवलप नहीं होगा, इस मुल्क के हुक्मरान कोई काम नहीं करेंगे। यहाँ हमने जो देखा है, मैं बचपन से लेके आता कि जब इनका पब्लिक प्रेशर डेवलप हो जाए, इनका अपना मफाद हो, तो रातों रात हो जाते हैं काम, रातों रात फिर इन्हें जो है ना जी वो भनगर मिल जाती है। जब तक लोग मुतालबा नहीं करेंगे, इकट्ठे होकर अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, पब्लिक प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं अपने घर कुड़ता रहूंगा, आप अपने घर कुड़ते रहेंगे, सर ऐसा भी तो हम तमाशा देखते रहेंगे एक दूसरे। सर ऐसा भी तो लीडरशिप की मौजूदगी में हो सकता है, कोई लीड करने वाला हो। जी, मतलब है कि लीड करने वाला हो, लीडर ना भी हो तो लोग अपने तौर पर भी बहुत कुछ कर जाते हैं। तो ये लोगों को जो है ना अपने हकूक के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा, वरना ये आप कहें कि IMF हमारी मतलब है कि हमारी मदद करेगा, या ये हुक्मरान जो हमारी वेलफेयर का सोचेंगे, ये ना सोचिएगा। देखिए, इतना मुल्क में क्राइसिस है, आपने किसी मिनिस्टर की या किसी बड़े जज की या किसी बड़े जर्नैल की तरफ से आपने ये ऑफर सुनी कि मैं कौम की खातर वॉलंटियर तौर पर जो है ना जी अपने ये पर्स या ये चीजें मैं जो है ना जी अपनी छोड़ता हूँ, मुझे आप 10 लाख रुपए अगर तनख्वाह दे रहे हैं तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पेट्रोल का दे रहे हैं, तो मैं 2 लाख ही छोड़ रहा हूँ। नहीं, ऐसा किसी ने बयान दिया, बल्कि उनकी कोशिश है जो 10-12 लाख वाला है वो मैं अब और तो ये जब तक बड़े लोगों के लिए रोल मॉडल ही बनेंगे और लोग अपना प्रेशर इन्वर्ट करेंगे, उस वक्त तक शायद कुछ ना हो सकता। अच्छा, ये हमारे पास एक सवाल आया है सर, कोई मिस शर्मा हिदायत है, वो कहती हैं कि सर फिर ताहिरुल कादरी साहब कहते थे, ठीक कहते थे कि चेहरे नहीं निजाम बदलो, इसमें आपकी क्या राय है? ये बात दुरुस्त है कि हमारा जो निजाम है वो इस वक्त पब्लिक फ्रेंडली नहीं, वो जब तक इस निजाम को ना बदला गया उस वक्त तक वाकई कुछ नहीं हो सकता। ये दुरुस्त है। अच्छा, ये बात ये दुरुस्त है। अच्छा, हमारे एक नूरी की भाई इधर है, वो उन्होंने इधर सवाल दिया है कि जी अवाम बिल्कुल परेशान नहीं, आप बेफिक्र हैं। चलिए अल्लाह करे। और मैं हैरान होता हूँ उनकी इस सोच पे, उनकी सोच उनको मुबारक हो, हम यही कह सकते हैं। चले अल्लाह करे कि अवाम परेशान ना हो, और ये कौन सा देखना चाहते हैं ये अल्लाह करे कि इसमें से कोई खैर का पहलू निकले महंगाई में से। महंगाई हम में तो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि हमारी राय के मुताबिक जो है ना जी वो एक मिडिल क्लास जो है ना जी, और खासतौर पर वो क्लास जिनकी आमदन बड़ी महदूद है, उनके लिए तो हालात बड़े तलख है। इनकी राय का एहतराम है। तो बस सिर्फ ये कि अवाम तो, मुझे कल मैं इस चीज को बड़ा देख रहा था, गौर कर रहा था, एक शख्स भी, सबका एहतराम है, हमारा कोई हमको बाइस नहीं है, एक शख्स भी 3 माह पहले जो गले फाड़ के कह रहे थे मर गए, खत्म हो गए, महंगाई आ गई, चूल्हे बंद हो गए, सब कुछ हो गए, उनमें से एक शख्स ने भी ये नहीं कहा, यानी मैं ये समझता हूँ कि आखिर उनका भी तो ज़मीर है जिस पर वो बात करेंगे, किसी एक शख्स ने ये नहीं कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ। देखिए, यही तो हमारी बदकिस्मती है कि हमने जो है ना जी कुछ ऐसे बुत तराश लिए कि जिनकी हम मतलब है कि समझते हैं कि अगर इन पर हमने तनकीद की तो शायद हमारा कोई ईमान डैमेज हो जाएगा। हर बंदे ने ना जी वो
بعض لوگ ایسے ہیں وہ خام خواہ جو ہے نا ہر حال میں حق کی تعریف کرنی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب ملک و قوم کا مفاد سامنے ہو تو پھر صرف اور صرف مفاد دیکھنا چاہیے, لوگوں کا مفاد دیکھنا چاہیے. شخصیات آنے جانے چیز ہے, ان میں تو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, یہ زندہ باد مردہ باد ہوتی رہے گی, لیکن یہ کہ لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں, انہیں میں آسانی پیدا کریں. اچھا سر, اب ہم نے بات کی تنقید کی, مثبت تنقید کی, جن پہلوؤں پر تنقید کی کرنی بھی چاہیے. اب آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں, ایک آپ کی سجیشن گورنمنٹ کو یا اداروں کو, کیا ان کو کرنا چاہیے, یہ جو آپ جو سمجھتے ہیں آپ کے نزدیک؟ دیکھو جی, میری تو رائے یہ ہے کہ یہ تمام جو سیاسی پارٹی ہیں, یہ جو ملک کا جو اصل کرائسس ہے, اس ملک کا جو معاشی کرائسس ہے, جیسے میں نے کہا کہ ملک انرجی کرائسس میں ہے اور فوڈ کرائسس بھی اس ملک میں آنے والا ہے, اس کرائسس کے بابت اپنا اپنا پلان دیں کہ ہمارا یہ پلان ہے, اگر ہم آئے تو ہم یہ کریں گے. یہ پلان دیں اور ملک میں فوری طور پر الیکشن اناؤنس ہو, لوگوں کے سامنے یہ اپنا پلان دیں کہ ہم نے ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے تو ایسے نکالنا ہے. یہ پلان نہیں ہے کہ جناب آپ مردہ باد ہیں, آپ گندے ہیں, آپ بزماج ہیں, آپ یہ ہے, میں اچھا ہوں, یہ کوئی پلان نہیں ہے. ایک دوسرے کو گالیاں دینا پلان نہیں ہے. یہ پلان بتائیں کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہی جو اس وقت بیٹھے ہیں یہ بتا دیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں اگلے 6 مہینے بعد کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح نکالیں گے اس ملک کے انرجی کرائسس. یہ جو ہے مطلب کاسٹلی بجلی پیدا کر رہے ہیں, یہ جو تیل سے LNG سے, کس طرح اسے نکلیں گے اس کرائسس. یہ تیل کا جو ہماری صورتحال ہے کہ اب ہم گیس بھی باہر سے منگانے لگے پڑ رہے ہیں. کسی وقت میں ہم گیس میں خود کفیل تھے جب ہمارا ملک خوشحال تھا, اب تو ہم گیس بھی باہر سے منگوا رہے ہیں. تو کس طرح نکالیں گے اس کرائسس کو, پلان دینا, پلان آف ایکشن. سر آپ کا نہیں خیال کہ اب پبلک کو بھی یہ بات دیکھنی چاہیے, سوچنی چاہیے اور ایسا کرنا بھی چاہیے کہ یہ ایک دوسرے کو گالیاں دے کے جو 75 سال سے ملک میں الیکشن لڑنے کا کنسیپٹ ہے اور پبلک اس کو تسلیم بھی کرتی رہی ہے, وہ ختم ہونا چاہیے. ہر پارٹی, ہر لیڈر اپنا اپنا ایجنڈا دے, اپنا ویژن دے, اس ویژن کے مطابق پبلک تسلیم کرے جس ویژن کو, اس کے مطابق الیکشن لڑا جائے. ہونا تو یہی چاہیے, اللہ کرے کافی ہے, آگے سے بڑا فرق ہے, لوگوں میں شعور ہے, لیکن یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہ میں سمجھتا ہوں جو الیکشن ہوں گے یہ شعور زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا. اس کا حل یہی ہے کہ لوگ پروگراموں کی بنیاد پر ووٹ دیں اور پروگراموں کی بنیاد پر لوگوں اپنے MP MLA سے پرفارمنس مانگیں. لیکن لوگ یہ کر نہیں رہے سر, میں نے نہیں کر رہے تو پھر بھگتنا بھی تو لوگوں نے. میں نے یہ دیکھا, مہنگائی آتی ہے, قسطیں چلے جائیں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن کبھی اس بات کو اٹھائیں گے نہیں, کبھی اس بات کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اور جب وہ لوگ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو کوئی کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے, کوئی کسی برادری سے تعلق رکھتا ہے, وہ اپنی برادری کو سپورٹ کرتا ہے, وہ ویژن ان کا ختم ہو جاتا ہے, وہ بات ان کی ختم ہو جاتی ہے. یہ بخاری صاحب یہ بھی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا جی وہ جتنا تقسیم ہو چکا ہے مختلف حوالوں سے, یا جو معاشرے کی تقسیم ہے, اسی لیے یہاں پر جو ہے نا جی کوئی بڑا انقلاب نہیں آتا, کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ پاتی. اور اب کافی جدوجہد ہوئی ہے, معاشرے میں چیزیں آگے بڑھی ہیں, لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اصل جو ہے نا جی وہ ہم مسائل کو کس طرح حل کریں. یہ برادریزم کی بنیاد پر یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے, یا فرقہ وارانہ بنیاد پر سیاست کر کے مسائل نہیں حل ہو سکتے. لیکن میرا اللہ کرے کہ لوگ اس جانب زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. ناظرین, ہم نے اب کوشش کی ہے کچھ چیزوں کو سامنے لائیں, مطلب جو ہمارے ذہن میں آئی, رانا صاحب نے ہمیں رہنمائی فرمائی. یہ ایک گفتگو تھی, یہ ایک بات چیت تھی, یہ آپ کے سوالات تھے, ایک عام شخص کی بات تھی جو ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ سنا ہوگا, اس کے اوپر ہماری اپنی کوئی مثبت رائے بھی دیں, بھلے منفی بھی دیں, لیکن دیں ضرور. اور آپ کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ اسنا لائیو انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.